اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، غزہ اور فلسطین سے ایک بڑی اچھی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر حماس نے جب شمالی غزہ کی طرف اسرائیلی فوج آئی تو اسرائیلی فوج کو حماس اور مجاہدین نے پسپا کر دیا۔ اسرائیلی فوج شکست کھائی، ہار گئی، اور حماس نے کھل کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے 75 اسرائیلی، صہیونی، یہودی اور امریکی 75 فوجیوں کو ہم نے جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ اور حماس اور مجاہدین نے یہ بھی کہا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے کئی اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا ہے، کئی ٹینکوں کو تباہ کیا ہے، اور گزشتہ کل اسرائیل کا جو شہر ہے تل ابیب، یہاں پر مجاہدین نے راکٹوں کی برسات کی ہے۔ جی ہاں، یہ خبر ایک طرح سے بتا رہی ہے کہ مجاہدین الحمدللہ پوری طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، پوری طاقت کے ساتھ۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اسرائیلی آتنکوادی فوجی مجاہدین سے نہیں لڑ پا رہے ہیں۔ اسرائیلی آتنکوادی فوجیوں نے گزشتہ کل پرسوں 24 گھنٹے میں غزہ میں 700 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، تو وہ تمام کے تمام مجاہدین نہیں، عام شہری، سول سٹیزنز، جن کو مارنا یہ جنگ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو اسرائیلی کتوں نے جن کو مارا ہے وہ عام شہریوں کو مارا ہے۔ اور کل بھی خبریں آ رہی ہے کہ گزشتہ کل بھی جو فلسطینی شہید ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام عام فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ مجاہدین سے مقابلہ کرنے کی ان اسرائیلی اور امریکی صہیونی یہودی آتنکوادیوں کی ہمت ہی نہیں ہے۔ مجاہدین جم کر مقابلہ کر رہے ہیں اور اسرائیلی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ اور تل ابیب پر راکٹوں کی برسات مجاہدین نے کی ہے، اور اب تک اسرائیل نے جو کچھ بھی نقصان پہنچایا ہے وہ سول سٹیزنز کو۔ خبریں آ رہی ہے کہ باقاعدہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ کل، خبروں کے مطابق گزشتہ کل اسرائیلی فوج نے کمال عدوان جو اسپتال ہے وہاں پر بمباری کی، اور اس اسپتال سمیت عام شہریوں پر اور رہائشی بستیوں پر اسرائیل نے بمباری کی ہے۔ اور غزہ کی حالت یہ ہے کہ غزہ تقریباً 90% تباہ ہو گیا ہے، اور خبریں آ رہی ہے کہ 20 لاکھ عوام اس وقت بے گھر ہو چکی ہے۔ 20 لاکھ عوام۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کے آتنکواد اور امریکہ کے آتنکواد کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود بھی پوری دنیا خاموش ہے۔ لیکن خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کا جو ناجائز باپ ہے امریکہ، اور امریکی صدر جو بائیڈن کو اسرائیل کا سپورٹ کرنا مہنگا پڑ گیا ہے، اور اب امریکہ میں جو بائیڈن کے خلاف مہم شروع ہو چکی ہے۔ جو بائیڈن روکو، یہ مہم شروع ہو چکی ہے، اور یہ امریکہ کے کئی بڑے شہروں میں چل چکی ہے، اور اگلی بار پریزیڈنٹ آف انڈیا بننا یہ جو بائیڈن کے لیے مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ جو بائیڈن کے خلاف باقاعدہ امریکہ میں آواز اٹھنے لگی ہے، کیونکہ امریکہ میں جتنے عام شہری ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے معصوم بے قصور بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، اور اسرائیل جس طریقے سے بزرگوں اور بوڑھوں اور عام شہری اور سول سٹیزنز کو قتل کر رہا ہے، اس کے خلاف باقاعدہ امریکہ میں بھی اب آوازیں اٹھنے لگی ہے۔ اور زبردستی اسرائیل غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنا چاہتا ہے، لیکن فلسطینی کسی بھی حال میں نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ فلسطینی کسی بھی حال میں نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہم سینکڑوں ہزاروں شہید ہو چکے ہیں، لیکن شہادت ہمارا مقصد ہے، یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا تو ہم فلسطین کی اس سرزمین کو اور مسجد اقصی کو مکمل اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے۔ اسرائیل کا آتنکواد اب پوری دنیا میں کھل کر سامنے آ رہا ہے، اور دبئی میں جو موسمیاتی کانفرنس چل رہی ہے وہاں پر بھی اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ نے بھی جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، پاپ فرانسس نے بھی جنگ بندی کا اور پرماننٹ جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ درجنوں اسرائیلی ٹینک ابھی بھی غزہ میں داخل ہو چکے ہیں، درجنوں۔
اسرائیلی ٹینک غزہ میں داخل ہو چکے ہیں اور غزہ میں داخل ہو کر وہ صرف اور صرف معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، عام شہریوں کو مار رہے ہیں۔ اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ متحد ہو جائیں۔